بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 کام ضرور کر لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ماہ شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی ایسا معجزہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھنے دور دور سے آئے گی اور ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ والو، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج چند منٹ کے وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہم گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے دیکھتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفوں اور دعاؤں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ لو۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے رکے ہوئے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ اللہ والو، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب بھی کبھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے پورے زمانے کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، بڑی بڑی سفارشوں کے بعد جب تھک ہار جاتے ہیں اور جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھا بیٹھتے ہیں، پھر ہم رب کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو خود تو میرا محتاج ہے جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو۔ رب کی ذات فرماتی ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں سخت ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کے ناموں کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خاص صورتوں کو پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ اللہ والو، انسانی روپ میں آج غیب سے مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو آپ نے رمضان کا آخری عشرہ اب شروع ہو چکا ہے اور آپ نے پورا رمضان گزار دیا ہے۔ اس عشرے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، عید آنے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آج ہی سے میں آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ والو، جس گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہاں صرف چند بار یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، گھر سے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات رب کریم پوری فرماتا ہے، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ والو، بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کے اس آخری عشرے میں عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یہ عمل نہیں کرے گا۔ آج کا عمل ایک ایسا عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ کھلی آنکھوں سے اپنے معجزات دیکھنا چاہتا ہے وہ آج یہ وظیفہ صرف چند منٹ پڑھ کر دیکھے، کیونکہ یہ نام رب کریم کا نام ہے، یہ وظیفہ رب کے کلمات ہیں۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو رب نے اپنے پیارے محبوب پر تب نازل فرمائی جب مشکلات کا دور تھا۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہترین کارساز ہے، صرف رب کی ذات ہے، بہترین مددگار صرف رب کی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، تو رب کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نواز دو، کیونکہ رمضان میں جو بھی بندہ رب سے مانگتا ہے رب اسے 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ والو، رمضان میں نصیب و تقدیر لکھا جاتا ہے۔ آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس میں رب تقدیریں لکھ دیتا ہے، جس میں رب بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اللہ کے مہینے میں، جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مہینے میں، رمضان کے خاص الخاص اور اس آخری عشرے میں دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے
تو وہ جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری وقت، آخری روزے چل رہے ہیں۔ یہ آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والو، رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا ہے، صرف چند روزے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آپ نے پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادات نہیں کی، آپ نے پورا رمضان کامیابیاں حاصل نہیں کی، لیکن اگر آپ ان آخری عشروں میں، ان آخری دنوں میں، ان آخری روزوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جو رب کو راضی کر لے گا وہ اپنے محبوب کو راضی کر لے گا۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں لاپرواہی گزارتے رہے، جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے رہے اور آج وہ ذکر و اذکار نہیں کر رہے، تلاوت قرآن پاک نہیں کرتے رہے، روزوں کی نمائندگی پابندی نہیں کرتے رہے، تو پھر آج چاند نکلنے سے پہلے پہلے میں ان کو کہتا ہوں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ آج رمضان کے اس آخری عشرے میں، ان آخری 5-6 دنوں میں یہ وظیفہ کر لو۔ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھو، جب بھی آپ کے پاس یہ ویڈیو آئے تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کر لو۔ اللہ والوں، میں آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ یہ ویڈیو کر رہے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دے، کیونکہ آج قسمت بدل جائے گی، آج حالات بدل جائیں گے۔ مائیں بیٹیوں کو کر دیں، بیٹیاں ماؤں کو کر دیں، اپنی سہیلیوں کو سینڈ کر دو، دوستوں کو سینڈ کر دو۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بڑا ہی تیر بہدف ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے صرف یہ 3 کام کرنے ہیں اور آپ کی قسمت بدل جائے گی، نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ اللہ والو، میں اپنی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر آج گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں، ماہ رمضان کے اس آخری روزوں میں، عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف چند منٹ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ، جاپان، انڈیا، امریکہ، UAE یا کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ کو جب بھی یہ ویڈیو ملے اور جب بھی آپ کا وقت ملے، آپ نے عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ والو، 5 منٹ کا وظیفہ ہے اور اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آج آپ کی قسمت بدل جائے گی، آج آپ کے ہر بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جن ماؤں کے گھر اولاد نافرمان ہے یا جن بیٹیوں کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں، 15 سال گزر چکے ہیں، ڈاکٹروں سے خرچے کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ، یہ کام کر لو، میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی کوکھ میں نرینہ اولاد عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ رب کے آخری دن ہیں، یہ آخری عشرے کے روزے ہیں۔ جو بندہ ان روزوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ کر کے مانگتا ہے، میرا رب اس کو اسی وقت وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، خاص طور پر ان آخری عشرے کی راتوں میں، ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اور یہ وظیفہ کرنے والا اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے، اپنی حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے پورا رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، تلاوت و اذکار کیا، اب رب سے اپنا انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے، اب مشکلات کا حل کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والو، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لو، انشاءاللہ جو بھی دلی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ پسند کی شادی چاہتے ہو تو آج پسند کی شادی ہو جائے گی۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے تو کاروبار میں برکت کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ یہ وظیفہ کاروبار کی بہتری کے لیے بھائی خود بھی کر سکتے ہیں، ان کی بہنیں مائیں بھی ان کے لیے کر سکتی ہیں، ان کی بیویاں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، تاکہ ان کے گھر میں غربت ختم ہو جائے اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سننا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آج عید الفطر کا وظیفہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، تاکہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی مشکلات حل کر سکیں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ہو سکے تو وظیفہ لکھ لیجیے گا، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ والو، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔
آپ نے کیا کرنا ہے، وضو کر لیا ہے، مصلے پر بیٹھ گئے ہیں، مصلے پر نہیں بھی بیٹھنا تو وضو لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ وضو کر کے بندہ پاک حالت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے والے بندے کو رب بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے ہر وظیفے سے پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے الرحمن 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 کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے کر لیں، بیٹھ کر کر لیں۔ الرحمن کی ایک تسبیح یعنی کہ آپ نے 100 مرتبہ الرحمن کو پڑھنا ہے۔ الرحمن پڑھتے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی سورت ہے، اور یہ آج آپ کے کام کروا دے گی۔ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے اور بڑی ہی چھوٹی سورت ہے، اور آپ کو زبانی بھی آتی ہوگی، نہیں آتی تو دیکھ کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، اس سورت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی یہ آج کا آپ کا پہلا کام ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ غربت کو ختم کرنے کا کام تھا۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام آپ کے گھر کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، بچوں کا مسئلہ ہے۔ آپ اس لیے دوسرا وظیفہ کریں گے، دوسرا عمل کریں گے۔ اللہ والو، دوسرا عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا باسطو یا باسطو یا باسطو۔ یا باسطو کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، سورۃ کوثر کو بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تعداد جتنی میں بتا رہا ہوں آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے، کم یا زیادہ تعداد نہیں کرنی۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی اولاد جو نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں بچے بچی کا یا اولاد کا مسئلہ ہے تو میرا رب آپ کو انشاءاللہ آج روزوں کے صدقے سے آپ کو نرینہ اولاد عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، اب 2 کام ہو گئے۔ آج میری بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، ان کے دکھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ سالہ سال گزر گئے رو رو کر، بابوں سے طویل دھاگے لے لے کر، لیکن رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا، حالات بہتر نہیں ہوئے۔ وہ میری مائیں جو دکھوں کی بیچاری ماری پڑی ہیں، یہ تیسرا کام ان کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے، یہ ان کے سارے دکھ ختم کروا دے گا۔ اللہ والو، یہ تیسرا عمل، یہ تیسرا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اپنے گناہ معاف کروا لیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہو جائیں گے، اور جب رب آپ کے گناہ معاف کر دے گا تو آپ رب کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ اللہ والو، استغفر اللہ کا 100 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے یہ پڑھتے ساتھ ہی اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کا، جو بھی آپ رب سے کام کروانا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے جو سورت بڑی ہی قیمتی اور خاص ہے، اور طاق راتوں میں اس کو پڑھا بھی جانا چاہیے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے رمضان میں، اس کے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ سورت ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں یا تو موبائل سے دیکھ کر یا قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ اس سورت کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ القدر کو 3 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ وظیفہ آپ کے کاموں کے لیے اثر کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ 3 کام آج کے مکمل ہو گئے۔ 3 کام کرنے کے فوراً بعد آپ نے جو ایک عمل کرنا ہے، یہ عمل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو یہ تینوں وظیفے، تینوں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ عمل کیا ہے، یہ عمل اچھے طریقے سے سن لیں، کیونکہ یہ عمل ہی آپ کے وظیفوں کا اثر رکھے گا۔
اللہ والو، آپ نے وظیفے کرتے ساتھ ہی، تینوں کام پڑھتے ساتھ ہی یا عمل کرتے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ لینا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے سبحانہ ربی اعلیٰ، سبحانہ ربی اعلیٰ، سبحانہ ربی اعلیٰ کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوا دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ نیت کر لیں، آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں اس کی نیت کر لیں، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، یا آپ جادو جنات کے اثر کے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی نیت جو بھی ہو، آپ وہ نیت ذہن میں رکھ لیں یا اس کے الفاظ زبان سے دہرا لیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ کرنے کے فوراً بعد آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، آپ کملی والے کے دربار پر بیٹھے ہیں اور رب سے آپ اپنی حاجت منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آج آپ نے اپنی حاجت منوا کر اٹھنا ہے۔ آپ نے رب کریم سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اللہ والو، وظیفہ کرتے وقت آپ نے کامل یقین رکھنا ہے۔ یقین کامل کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، اللہ تعالیٰ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ پاک کو صحابہ اکرام کا واسطہ دے کر، نیک لوگوں کا واسطہ دے کر، خاص طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا واسطہ دے کر اور آخری عشرے کی تاک راتوں کا واسطہ دے کر، اور اللہ تعالیٰ کو عید الفطر کا چاند جو نکلنے والا ہے اس کا واسطہ دے کر آپ نے رب کریم سے کہنا ہے، یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا، یا اللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، یا اللہ فلاں کے گھر سے غربت ختم کر دے، یا اللہ فلاں بھائی کا کاروبار نہیں چلتا، اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، یا اللہ فلاں بندہ یا بندی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی پسند کی شادی کروا دے۔ اللہ والو، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آج میری بہنیں دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، ان کے دکھ ختم ہو جائیں گے، آپ نے جیسے میں دعا بتا رہا ہوں ایسے کرنی ہے، یا آپ کو کوئی اور بھی طریقہ، لیکن دعا میں آپ نے عاجزی لازمی رکھنی ہے۔ جب آپ کی دعا میں عاجزی ہوگی، آپ تصور کیجئے کہ آپ فقیر ہیں اور آپ اپنے آقا رب کریم سے مانگ رہے ہیں، آپ نے رو رو کر رب کریم سے آج اپنی حاجت منوا کر اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کے آنسو یہ وظیفہ کرنے کے بعد گریں گے تو میرا رب آپ کی دعا کو، آپ کی حاجت کو کبھی رد نہیں کرے گا، آپ کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ اللہ والو، یہاں آپ سے ایک گزارش ہے کہ نماز 5 وقت کی لازمی پڑھا کریں، چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، آپ نماز 5 وقت کی پڑھا کریں، کیونکہ جب کوئی بندہ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے تو رب کریم اس پر فضل رکھتا ہے اور اس کے ہر مشکل کام میں رب کریم کی مدد ضرور آ جاتی ہے۔ اس لیے نماز لازمی قائم کیا کریں، کیونکہ نماز ضروری چیز ہے۔ انشاءاللہ آج یہ وظیفہ کرتے ہی میری بہنوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے، ماؤں کی کوکھ خالی نہیں رہے گی، گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ سے یہاں ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ عید سے پہلے وہ بھی اس وظیفے سے، اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا لازمی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔